ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ اللہ کے یہ اولو العزم پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی واسطے کے باتیں کرتے رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر ہم کلام ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو منتخب فرمایا اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی تو وہاں ایک اور گزارش بھی کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کراؤ۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے دیدار اور اپنے تجلی کا اظہار پہاڑ پر کرتا ہوں۔ اگر پہاڑ جیسی غیر ذی روح چیز میرے تجلی کو برداشت کر گئی تو تم بھی کر لوگے۔ تو رب کریم نے اپنے تجلی کا اظہار پہاڑی پر فرمایا، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے تجلی کا اظہار اس پہاڑی پر کیا تو آخر میں کیا ہوا؟ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پہاڑ جل گیا اللہ کے تجلی کی وجہ سے۔ اللہ کے تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور پہاڑ جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے۔ تو جب فَلَمَّا أَفَاقَ، جب موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، فرمایا انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری ذات کی طرف کہ آئندہ ایسا سوال نہ کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ اعراف کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، سورہ قصص کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر مختلف مقامات پر بہت تفصیلی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی کہانی، لیکن جتنا بھی ہم موسیٰ علیہ السلام کی عظمت بیان کریں، کسی شاعر نے کہا وہ کلام ان کا سننے گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا یہ جو فرق بتایا گیا ہے، جتنا بھی عظمت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں۔ آج بھی اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے اور ان کے امتی کہلواتے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ میں جلدی سے آیا، جئت الیک لترضیٰ، میں جلدی میں اس لیے آیا کہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اپنے حبیب کو فرماتے ہیں میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ راضی ہو جا۔ فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، یہ ان کا کلام سننے گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ قصص کے اندر بھی فرماتے ہیں نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم آپ کو ذکر کرتے ہیں، سناتے ہیں قصہ موسیٰ اور فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو حقیقی قصہ ہے، تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔
فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم، فرعون بڑا ظالم تھا، اس نے دنیا کے اندر بڑا تکبر کیا، اپنی قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کمزور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، ان کے زندہ بچے لے کر ذبح کر دیتا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے کہ یہ پیدا نہ ہو جائیں، اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ انہو کان من المفسدین، وہ بڑا فاسد انسان تھا، دنیا میں بڑے فساد پھیلائے۔ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، رب کریم نے ارادہ فرمایا جو کمزور بنی اسرائیل ہیں ہم ان کو دنیا کے اندر تمکین عطا فرمائیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، دنیا کے اندر ان کو ہم قیادت عطا فرمائیں اور ہر چیز کی وراثت عطا فرمائیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کہ ہم طاقت دیں گے اور فرعون کو اور حامان کو اور ان کی فوج کو دکھا دیں گے جس چیز سے وہ ڈرتے ہیں۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، جب تمہیں ڈر لگ جائے کہ فرعون کی فوج آ رہی ہے ان کو ذبح کر دے گی، تو فوراً صندوق کے اندر ڈال کر سمندر کے اندر ڈال دو، اور ڈر نہ کرنا، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، ہم ہی تمہاری طرف اس کو لوٹا دیں گے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تمہاری طرف ان کو لوٹا دیں گے اور رسول بھی بنا دیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، پھر فرعون کی قوم نے ان صندوق کو اٹھا لیا تاکہ یہ ان کے لیے تباہی کا سبب بنے، کیونکہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے تباہی، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے پیغمبر تو بلاتے ہیں ترقی کی طرف، ہدایت کی طرف، نجات کی طرف، لیکن جو سرکش ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے تباہی ہوا کرتی ہے۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، پھر یہ ان کے دشمن ہوں گے، کیونکہ شیطان دشمن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر شیطان کے خلاف دشمن ہوتے ہیں۔ شیطان ان کا دشمن، جو فرعون ہے وہ شیطان کی مانند ہو گیا۔ تو پھر فرمایا وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، فرعون کی اہلیہ جن کا نام آسیہ بتایا گیا کہنے لگی کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، کہ ان کو قتل نہ کرو کہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے یا اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے منصوبے ہیں ان سے یہ بے خبر۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ماں کا جو دل تھا وہ بڑی انتظار میں، فراق کی انتظار میں۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو طاقت عطا نہ فرماتے تو بے قابو ہو جاتی۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ
فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نگرانی فرماتی ہیں، فرعون کے گھر والوں کو پتہ نہیں کہ وہ دور سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہیں۔ فرمایا وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے رضاعت کو، ان کے دودھ پلانے کو موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا کہ وہ کسی عورت کا دودھ نہ پئیں اپنی والدہ کے علاوہ۔ فقالت هل ادلکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرماتی ہیں ان گھر والوں کو کہ میں کیوں نہ بتاؤں تمہیں وہ عورت جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، ایسی عورت کا تمہیں میں نہ بتاؤں جو ان کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، ہم نے ان کو ان کی ماں کی طرف پہنچا دیا تاکہ وہ غم نہ کریں اور ان کو پتہ بھی چل جائے۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، ان کو پتہ بھی چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب ان کو جوانی آئی رب کریم نے علم بھی عطا فرمایا، طاقت بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے شہر کے اندر وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر چل رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم۔ تو جو مسلمان تھا موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی کا آدمی، اس نے استغاثہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ مجھے اس سے بچا لو، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، جب اس نے امداد طلب کی تو موسیٰ علیہ السلام آئے ان کی طرف۔ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب مارا تو وہ جان سے بھی مر گیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، آپ نے فرمایا یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطانوں کا کام ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، شیطان تو دشمن ہے انسان کا۔ پھر اللہ سے دعا فرماتے ہیں کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا، اور فرماتے ہیں کہ ربی بما انعمت علی، اے اللہ تو نے مجھ پر نعمتیں عطا کی ہیں، مجھ پر نعمتیں فرمائی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، دوبارہ دیکھتے ہیں وہی مسلمان کسی اور سے لڑ رہا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو چلاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال له موسیٰ انک لغوی مبین، تم کھلم کھلا لڑائی کرنے والے ہو،